السلام علیکم ناظرین، پروگرام چائے کی پیالی کے ساتھ میں ہوں اقرا یاسمین اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ڈاکٹر طارق ہاشمی صاحب۔ السلام علیکم۔ آپ کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے ہم نے جو ہے یہ سوچا کہ ہم اس سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے، اور ایک ایسا موضوع جو کہ جس پر بات کرنا بے حد ضروری ہے، اور بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے۔ سر، میرا سوال یہ ہے کہ جو طالب علم اردو پڑھ رہا ہے یا جسے کتابیں پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، آپ کتابیں پڑھنے کے شوق کے ساتھ اس کے اندر ایک اور شوق بھی پیدا ہو جاتا ہے کہ میں کیوں نہ خود لکھنا شروع کر دوں، اور وہ اس کے لیے اپنی کچی پکی تحریریں لکھتا ہے، پھر وہ شاعری میں طبع آزمائی کرتا ہے، اپنی غزلیں لا لا کے اپنے اساتذہ کو سناتا ہے، اور پھر وہ اس میں یہ بھی سوچتا ہے کہ مجھے داد دی جائے، مجھے میری حوصلہ افزائی کی جائے۔ اگر کوئی استاد حوصلہ شکنی کر دے، ڈانٹ دے، تو پھر وہ دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ مجھے تو جو ہے اساتذہ نے مکمل وہ حوصلہ افزائی نہیں کی میری۔ تو سر، میرا سوال یہ ہے کہ جو شاعر ہے، کیا ضروری ہے کہ وہ فطری طور پر ہی شاعر ہو یا بورن پوئٹ ہو، یا پھر یہ بھی ممکن ہے کہ زیادہ کتابیں پڑھنے سے، لٹریچر کی سمجھ بوجھ ہونے سے بھی آپ شاعری کی طرف بائی چانس جا سکتے ہیں؟ اور کیا لکھنا بہت ضروری ہے؟ اس کے بغیر آپ کول نہیں لگ سکتے کہ اگر آپ خود رائٹر نہ ہوں، صرف نالج والے بندے ہوں تو بھی آپ ٹھیک ہیں، یا پھر لکھنا بہت ضروری ہے، اس کے بعد ہی آپ کو سوسائٹی میں کوئی پہچان ملتی ہے؟ اچھا اقرا، پہلے تو یہ وضاحت کر دیں، یہ سوال ہے یا اعتراض ہے یا جیلسی ہے؟ سر، یہ ایک کنفیوژن سمجھ لیں، کنفیوژن ہے، التباس ہے۔ جی سر۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے اقرا کہ یہ جو شاعری ہوتی ہے، جی سر، بلکہ بیشتر جو فنون لطیفہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ انسان میں دو طرح کی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں کسبی صلاحیتیں، جی، اور ایک کو ہم کہتے ہیں واہبی صلاحیتیں۔ ٹھیک ہے۔ کسبی صلاحیتیں وہ ہیں کہ آپ میں ایک صلاحیت تو خیر فطری طور پر ہوتی ہے باطن میں، تو کسب کہتے ہیں یعنی کمانا، آپ محنت کر کے، آپ مشقت کر کے تو آپ اس صلاحیت کو پالش کرتے ہیں، آپ آگے بڑھتے ہیں۔ کچھ صلاحیتیں ایسی ہوتی ہیں جو واہبی ہوتی ہیں، جو کسبی نہیں ہوتی ہیں، جو آپ کو بس خدا کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، اور وہ آپ کو عطا نہ ہوں تو وہ آپ اس میں آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور اس میں کسی یعنی ہمیں کمپلیکس میں پڑھنے کی والی بات بھی نہیں ہے۔ جیسے ہم دنیا میں آئے ہیں تو ایک خاص طرح کا چہرہ لے کر آئے ہیں، ایک خاص طرح کی سکن لے کر آئے ہیں، ایک خاص طرح کی قد و قامت لے کر آئے ہیں، ایک خاص طرح کی زبان لے کر آئے ہیں، ایک خاص طرح کا لب و لہجہ لے کر آئے ہیں، اور ہر لب و لہجہ، ہر قامت، ہر رنگ، ہر نسل کی اپنی کچھ امتیازی خصوصیات ہوتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی کسی ایک سکن میں ہے تو وہ کوئی یعنی بہت معاشرے میں بہتر ہے، اور کوئی دوسری رنگ کا ہے تو وہ کوئی بدتر ہے۔ ہر جو صلاحیت ہے یا استعداد ہے، اس کی اپنی ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ اب یہ جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے کہ وہ کچھ کتابیں پڑھ کے تو وہ شاعری کی جانب راغب ہوتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ وہ شاعری کی جانب راغب ہو جائے اور وہ شعر کہنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا کہ شاعری جو ہے یہ کسبی صلاحیت نہیں ہے، یہ واہبی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے اندر شاعری کی صلاحیت کسبی ہے یا واہبی ہے، اس کو بھی ایکسپلور کرنا چاہیے کہ آپ کچھ عرصے تک دیکھیں کہ آپ اگر شعر کا ساتھ نبھا رہے ہیں، اچھے انداز سے نبھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو واہبی طور پر یہ صلاحیت عطا ہو گئی ہے اور آپ شعر کہتے رہیں۔ لیکن اگر کافی کچھ لکھنے کے بعد بھی آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں ایسے ٹامک ٹوئیاں مار رہا ہوں، تو پھر آپ کو تھوڑا سا نظر ثانی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، اپنے فیصلے پر، یہ فیصلے پر وہ بلکہ آپ تھوڑا سا مسکرا دیے تو مجھے ایک وہ فقاہیہ شعر یاد آ رہا ہے، وہ ہے تو خیر اس کے حوالے سے، آبادی کے حوالے سے، لیکن اس پر بھی صادق آتا ہے کہ شوق سے نور نظر لخت جگر پیدا کرو، شوق سے نور نظر لخت جگر پیدا کرو، دوستو تھوڑی سی گندم بھی مگر پیدا کرو، ٹھیک ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کسی صلاحیت کو نبھانے کے لیے، کسی استعداد کے ساتھ چلنے کے لیے
ہمیں تھوڑا سا اپنے باطن کو بھی جھانکنا چاہیے کہ ہم اس میں کتنا آگے جا سکتے ہیں۔ گزشتہ کچھ عرصے سے ظاہر ہے کہ شاعری جو ہے وہ گلیمرائز ہوئی ہے، اور یہ کوئی منفی عنصر نہیں ہے، یہ مثبت عنصر ہے، خصوصاً ایک ایسے معاشرے میں کہ جس میں بہت زیادہ ایک تشدد کی فضا آئی ہو، تناؤ پیدا ہوا ہو معاشرے کے افراد کے مابین، طبقات کے مابین۔ وہاں اگر بچے شعر کہنا شروع ہو گئے ہیں، وہ مشاعروں میں جانا شروع ہو گئے ہیں، وہ شعر سننے لگے ہیں، ان میں شعر کا فہم پیدا ہو گیا ہے، شعر کا ذوق پیدا ہو گیا، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی طالب علم شعر کہہ رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اچھا شعر نہیں کہہ رہا، اور ظاہر اساتذہ اس بات کا احساس دلاتے ہیں، تو ان کو نثر کی جانب آنا چاہیے۔ منٹو شاعر تو نہیں تھے، لیکن ان کا ادب میں ایک مقام ہے۔ اسی طرح افسانہ نگاری نہیں، ناول نگاری آپ دیکھیے۔ اس کے علاوہ دیکھیے ایکسپریشن کے ہزاروں ذرائع ہوتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے جب آپ محسوس کریں کہ آپ بہتر طریقے سے ایکسپریس کر رہے ہیں، تو پھر آپ کو اپنا وہ راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ شاعری کو تھوڑے برے لفظ بول رہا ہوں، معاف کر دینا چاہیے۔ بالکل سر، ہم کسی اور پروگرام میں آپ سے ایک اور موضوع پر بھی بات کریں گے کہ نثری نظم جو ہے جی وہ جو اظہار کا ذریعہ ہے، اور اس کو بھی بہت سے شاعراء جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، اور یہ بڑا گرما گرم پہلو ہے، اس پہ بھی ہم ضرور آپ کی رائے لیں گے۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے مرحلے کی طرف۔ سر، جس ادبی اصطلاح کو میں آج ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں، بہت سے طالب علم جو ہیں وہ پڑھتے ہیں اس کے بارے میں اور خود کوشش کرتے ہیں سمجھنے کی، لیکن ایگزیکٹ جو ہے اس طرح سے سمجھ نہیں پاتے۔ سر، یہ اپوریا کیا بلا ہے، اور اس کو آسان ترین جو کسی بھی طالب علم کے لیے یا جو سمجھنے والے لوگ بھی ہیں ان کے لیے آپ اس کو کس طرح سے بیان کریں گے؟ اچھا، اپوریا کی جو اصطلاح ہے نا، اس پر بات کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹا سا سوال آپ سے کرتا ہوں۔ جی سر۔ آپ کو پتہ ہے ہماری ادبی تحریک ایک چلی تھی ایہام گوئی کی تحریک؟ بالکل سر، بالکل۔ تو وہ کیا تھی بھلا؟ سر، اس میں جو ہے وہ ذو معنیت تھی، اور شعر کو جو ہے پہلے قریب کا معنی لیا جاتا تھا، اور پھر تھوڑی سی ذہنی مشق کے بعد جو ہے وہ بعید کا معنی جو ہے وہ اس سے سمجھ میں آتا تھا۔ تو پہلی دفعہ پڑھنے پر جو ہے وہ شعر سمجھنا آسان نہیں ہوتا تھا، ذہنی مشق کی ضرورت پڑتی تھی، اور پھر جا کے آپ جو شعر کا اصل مفہوم ہے اس کی طرف جاتے تھے۔ آپ نے ایک لفظ بولا ہے، ذہنی مشق۔ جی سر۔ یہ ذہنی مشق آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ تھوڑا سا الجھن کا شکار ہوتے ہیں۔ جی سر۔ کہ جو معنی قریب میرے ذہن میں آیا تھا، کیا اس شعر کا یہی معنی ہے یا اس کا کوئی معنی بعید بھی ہے؟ اور بعض اوقات وہ معنی بعید آپ کے ذہن میں آ بھی جاتا تھا، اور پھر آپ ایک کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کہ بھئی اس کا یہ معنی ہے یا یہ معنی ہے۔ وہ جو ایک لطیفہ ہے کہ کسی شہر کے حالات سے گھبرا کے ایک نواب صاحب جو ہے وہ کسی دوسرے علاقے میں گئے، تو وہاں ایک شاعر نے ایک مصرع پڑھا کہ نواب آئے ہمارے بھاگ آئے۔ تو انہوں نے اس کو بڑا مائنڈ کیا کہ بھئی میں نواب ہوں، اور میں اگر اس بستی میں پناہ لینے آیا ہوں تو یہ مجھ پہ طنز کر رہا ہے۔ تو اس نے کہا حضور میری کیا مجال کہ میں آپ پہ طنز کروں، میں نے تو یہ کہا ہے کہ نواب آئے ہمارے بھاگ آئے، آپ یہاں آئے ہیں تو ہمارے بھاگ جاگ اٹھے ہیں، ہمارے مقدر جاگ اٹھے ہیں، میں نے بھاگنے کے معنی میں تو کہا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا خیر، یہ تو ایک جو ایہام گوئی کی تحریک تھی، یہ تو لفظ اساس ہوتی تھی، یعنی کوئی ایک لفظ اس میں ایسا ڈالا جاتا تھا کہ جس سے ایک ذو معنویت یا سہ معنویت پیدا ہوتی تھی۔ اپوریا جو ہے یہ اسی کشمکش کا نام ہے کہ جس میں آپ کوئی بھی ادبی متن پڑھتے ہیں، آپ کوئی شعر پڑھتے ہیں، آپ کوئی افسانہ پڑھتے ہیں، کوئی ادبی متن چاہے ایک سطر کی صورت میں آپ کے سامنے آیا ہے، تو ایک معنی آپ کے ذہن میں آتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا معنی اور بھی ہے، اور یہ صرف معنی جو ہے دوسرے معنی تک نہیں ہوتا۔ ایک متن جیسے کہ ہم غزل کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے شعر میں ایک جہان معنی ہوتا ہے، بالکل۔ تو یہ جو جہان معنی ہوتا ہے، تو ظاہر ہے کہ ہماری تو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کی ایک حد ہوتی ہے، تو ہم کشمکش کا شکار ہوتے ہیں کہ اس کا یہ معنی ہے یا یہ معنی ہے یا اس کا کچھ اور معنی کیا ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ ایک بہت صحت مند رجحان ہوتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ متن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ متن کی تہیں تلاش کر رہے ہیں، آپ متن کے مفاہیم کو بار بار سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں،
تو متن کا مفہوم بار بار سمجھنے کی کوشش، کسی ذہنی کشمکش میں مبتلا ہونا، یہ کیفیت ایپوریا کہلاتی ہے۔ سر یہ کسی بھی ادب سے متعلقہ جیسا کوئی بھی شعر ہے، کیا یہ ہر شعر پر صادق آتا ہے یا پھر اس کے لیے اشعار بھی مخصوص ہوں گے، جیسے الہام گوئی کی آپ نے بات؟ نہیں، مخصوص نہیں ہے۔ دیکھیں بہت سارے شعر ایسے ہوتے ہیں کہ بس ان کا ایک ہی مفہوم ہوتا ہے، خصوصاً ہماری جو ابتدائی نظم کی تحریک، ابتدائی نظم لکھی گئی اس میں بس ایک ہی معنی تھا، لیکن ایک معنی ہے یا دو معنی ہے یا تین معنی ہے، یہ قاری کی جو استعداد فہم ہے یا اس کی جو جستجو ہے یہ اس پر مبنی ہے۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ کسی ایک شعر میں بس ایک ہی ہوتا ہے اور کسی دوسرے شعر میں دو معنی ہوتے ہیں یا تین معنی ہوتے ہیں، یہ تو قاری کی استعداد پر ہے کہ وہ اس کے اندر جستجو کا مادہ کتنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے جی ناظرین، اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے تیسرے مرحلے کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارے پاس کون سی کتاب موجود ہے جس پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ سر آج کس کتاب کے حوالے سے آپ رائے دیں گے؟ ایک شاعری کی تازہ کتاب آئی ہے، شہر میں گاؤں کے پرندے۔ شہر میں گاؤں کے پرندے، بہت خوبصورت۔ یہ اسحاق وردک ہمارے پشاور سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا یہ تازہ شعری مجموعہ ہے اور اس کے سرورق کو ہمارے ناظرین جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر ظاہر پرندے، پہلا مجموعہ ہے؟ جی یہ ان کا پہلا مجموعہ ہے، ان کی غزلوں کا مجموعہ ہے۔ مشاعروں میں تو یہ بہت زیادہ مقبول ہیں، سنے جاتے ہیں، پڑھے جاتے ہیں۔ تو یہ ان کا ایک شعر جو کہ بہت زیادہ مقبول ہوا تھا کہ اور اس شعر کو جو ہے سیاسی طور پر بھی بہت زیادہ استعمال کیا گیا کہ خیرات میں دے آیا ہوں جیتی ہوئی بازی، خیرات میں دے آیا ہوں جیتی ہوئی بازی، دنیا یہ سمجھتی ہے کہ میں ہار گیا ہوں۔ واہ! اسی طرح یہ ان کے دو شعر ہم اور پڑھتے ہیں کہ دیوانوں کے مانند میرے شہر کے سب لوگ، دیوانوں کی مانند میرے شہر کے سب لوگ، دستار کے قابل کوئی سر ڈھونڈ رہے ہیں اور ہونے کا اعتبار نہیں کر رہے ہیں لوگ، اب خود کو اختیار نہیں کر رہے ہیں لوگ۔ تو بڑے ایک سلجھی ہوئی غزل اسحاق وردک کہتے ہیں، اور ان کا یہ مجموعہ شہر میں گاؤں کے پرندے جو ابھی تازہ شائع ہو کر آیا ہے، تو اس کو اگر طالب علم اور نوجوان پڑھیں گے تو ان کا اپنا شعری ذوق جو ہے وہ بھی نکھرے گا۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، کسی نئی ادبی اصطلاح کے ساتھ اور ایک اور نئی کتاب کے ساتھ۔ تب تک کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ بہت شکریہ۔